حدیث کے اس حصے تک جہاں پر احسان کی تشریح کا ذکر ہے وہاں تک بات ہو چکی تھی۔ اب سائل نے ایک سوال کیا ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ ساعت کے اصل معنی تو گھڑی کے ہوتے ہیں، وقت کے، لیکن یہاں پر مشہور قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یسألونک عن الساعہ، کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ ساعہ بہت مختصر وقت، جلدی سے گزر جانے والے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے قیامت کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایک بس معمولی گھڑی سمجھا جائے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے بہت سخت دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ بہرحال قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کے آنے کے بارے میں، قیامت کب آئی۔ یسألونک اخبرنی عن مجیء الساعہ، عن اتیان الساعہ، متی تقوم الساعۃ، یہ ہے سوال، قیامت آئے گی کب؟ قیامت کیا ہے یہ نہیں پوچھا، قیامت کے آنے، کب آئے گی قیامت۔ اور سوال کا مقصد ایک یہی ہے، قیامت کے آنے کا پوچھنا ہے وقت۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سوال کا مقصد بہت عظیم ہے کہ ایک بات تو یہ کہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سوال میں اور اس کے جواب میں خاص طور سے یہ دیکھیے کہ جو بات انسان کو نہ معلوم ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر نہیں معلوم ہے تو اس کو شرافت سے جواب منع کر دینا چاہیے۔ نہیں معلوم، اس سے انسان کا وزن نہیں گھٹتا بلکہ اور وقار بڑھ جاتا ہے، اس کے تقوی اور اس کی طہارت اور اس کی علمیت، اس کی دیانتداری سب معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے صاف منع فرما دیا کہ نہیں معلوم مجھے۔ اس سے آپ کا وقار گھٹا نہیں اور بلکہ اور بڑھ گیا۔ تو ایسے ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ سوال کا جواب اگر نہیں معلوم ہے تو بہت ہی شرافت کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم۔ عام طور سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، عام طور سے لوگ غلط جواب دے دیتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، الٹی سیدھی تعویل کرنے لگتے ہیں۔ صاف کہہ دینا چاہیے کہ نہیں معلوم۔ یقین مانیے اس سے آپ کی عظمت گھٹے گی نہیں، بہت بڑھے گی۔ تو بہرحال سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مشہور جملہ ہے، مل مسئول عنہا اے عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ لفظی ترجمہ یہ ہوا، جس سے پوچھا گیا ہے قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے یعنی سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔
اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، آپ نے اس کا اظہار قرآن کریم میں خوب فرمایا ہے، آپ سے کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کو حاصل ہے، قل عندها علم قل علمها عند اللہ، قل علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ لیکن یہاں جو جواب دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو، اس میں فنی طور پر اور صرفی طور پر قاعدے صرفی کے اعتبار سے، قاعدے نحوی کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی کچھ علم تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم تفضیل کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پر مفضول اور مفضول منہ، یعنی ایک شخص کو وہ چیز زیادہ حاصل ہوتی ہے بمقابلے مفضول منہ کے۔ مثلا آپ جب کہیں کہ زید اعلم من بکر، زید اعلم من بکر، یہ بات طے ہو گئی اس جملے سے کہ زید اور بکر دونوں کو تھوڑا بہت علم حاصل ہے، لیکن زید کا علم بکر کے علم سے بڑھا ہوا ہے، یہ بات طے ہے۔ یہ اسم تفضیل کا قاعدہ ہے کہ مفضول منہو میں کے درمیان اس صفت کا اور اس مصدری معنی کا مقابلہ ہوتا ہے جو مصدری معنی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ زید اسبق من امر کا مطلب یہ ہے کہ زید زیادہ دوڑنے والا ہے، آگے بڑھ گیا۔ کیسے آگے بڑھا؟ امر بھی تو دوڑ رہا ہوگا، زید اور امر دونوں دوڑ رہے تھے، دوڑنے کا کام دونوں کر رہے تھے، لیکن زید کا دوڑنا امر کے دوڑنے سے زیادہ ہوا، تیز تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اعلم کا لفظ اس میں تفضیل استعمال فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خدا نخواستہ علم حاصل ہے قیامت کا، حضرت جبریل جو آنے والے ہیں ان کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں جتنا علم مجھ کو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا کہ پوچھنے والے کو حاصل ہے، جبکہ یہ بات حضرت جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔ تو پھر یہ قاعدے صرفی کا کیا ہوگا، قاعدے نحوی کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک قاعدہ اور ہے جو ہم کو کم معلوم ہے، اس مبالغہ آپ نے سنا ہوگا، آج تھوڑا صرف پڑھ لیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نا بچپن میں پڑھا ہوا آج کام آ رہا ہے، وہی چیزیں کام آتی ہیں، اسی سے ہم نقطہ نکالتے ہیں، اسی قاعدے سے نقطہ نکالتے ہیں۔ ہم لوگ تو پڑھ لیا تھا اسم مبالغہ، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، لیکن اس سے کہ باریکی ہے، اس باریکی کا مزہ آپ لیجیے۔ آپ اسم مبالغہ پڑھا ہوگا آپ نے، علام، ظلام، صدیق وغیرہ وغیرہ، جس میں مصدری معنی کی کثرت ہوتی ہے، بلا مقابلہ نہیں ہوتا ہے اس میں، مصدری معنی کی کثرت۔ علام کے معنی بہت علم والا، ظلام کے معنی بہت ظلم کرنے والا، صدیق کے معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ۔ تو قرآن میں آیا ہے وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام للعبید بہت زیادہ ظلم کرنے والا، نفی لے آئے تو بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو لفظی ترجمہ اس کا یہی ہوگا، تمہارا پروردگار بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے تھوڑا کرنے والا ہے،
ایسا تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس کا قاعدہ یہ ہے، اسم تفضیل کا بھی اور اس مبالغہ کا بھی، جب وہ مثبت استعمال ہوتا ہے تو مبالغے کے معنی میں اس بات میں مبالغہ ہوتا ہے، جب وہ مثبت استعمال ہوتا ہے بغیر نفی کے تو اس بات میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی زید ظلام، زید بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، زید علام، زید بہت زیادہ علم والا ہے۔ اگر اس پر نفی داخل ہو جائے مبالغے پر تو اسی طریقے سے نفی میں مبالغہ ہو جاتا ہے، نفی میں۔ وما زید بظلام کا مطلب یہ ہوگا کہ زید ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، زید وما زید بعلام، زید ذرہ برابر علم والا نہیں، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے جب اسم تفضیل مثبت استعمال ہو بغیر نفی کے تو وہاں پر عام معنی ہوتا ہے، جو اسم تفضیل کا قاعدہ ہے کہ مفضول اور مفضول منہ دونوں میں مصدری معنی کا وجود ہوتا ہے اور اس میں سے ایک معنی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسم تفضیل نفی کے ساتھ آئے، نفی کے ساتھ آئے تو صفت میں یعنی مصدری معنی میں تساوی ہوتی ہے۔ التساوی فی المصدری، فی المعنی المصدری، فی معنی المصدری، التساوی، التساوی فی الصفہ۔ جب اسم تفضیل نفی کے تحت آئے تو مصدری معنی میں تساوی ہوتی ہے، برابری ہوتی ہے۔ تو اب اس قاعدے کے بعد کیا ہوگا معنی؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، نفی کر دی علم کی، علم بالساعہ کی نفی کر دی، اور نفی بالعلم میں دونوں برابر ہیں، یعنی سائل بھی برابر اور مسئول بھی برابر۔ سائل کو بھی کچھ بھی علم حاصل، ذرہ برابر بھی علم حاصل نہیں ہے، اور مسئول کو بھی ذرہ برابر بھی اس بارے میں علم حاصل نہیں ہے۔ یہ اسم تفضیل جب نفی کے ساتھ آئے تو اس میں تساوی فی صفت کا معنی پیدا ہو جاتی ہے، معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دونوں میں برابری ہو جاتی ہے، دونوں مسئول اور سائل کے درمیان۔ اب اس کے بعد یہ معنی، یہ جملہ پڑھیے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اشکال کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم کی نفی فرما رہے ہیں، اپنے سے بھی اور حضرت جبریل یعنی سائل سے۔ کہ بھئی کچھ نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھ کو بھی نہیں معلوم، قیامت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر دوسرا سوال کیا گیا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، چلیے قیامت نہ صحیح، قیامت نہ صحیح، لیکن قیامت کا علم ہی صحیح، اس کی علامت ہی صحیح، کچھ تو بتا دیجئے تاکہ ہم اندازہ کر لیں، لوگ اندازہ کر لیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اور قیامت کی علامت کے بارے میں بے شمار علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہاں پر تو صرف 2-3 علامتیں، 3 یا 4 علامتیں بیان کی ہیں۔ دوسری حدیثوں میں جہاں پر قرب ساعہ، قرب قیامہ کا باب باقاعدہ ہے، وہاں پر بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اور سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حضور کی وفات قیامت کی پہلی علامت، اور وہیں سے قیامت کی علامتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، علامات بعیدہ، علامات قریبہ، سب کے تفصیل بیان کی۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، صرف یہاں پر جو تفصیل بیان کی گئی ہے، جو علامت بیان کی گئی ہے، اسی علامت کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی علامت آپ نے فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، مشہور لفظ ہے، آپ یہ حدیث
وہاں پڑھ چکے ہوں گے مشکات میں تفصیل سے پوری وضاحت کے ساتھ. ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جننے لگے. ربتا، ربت، یہاں پر مؤنث ربا کا مؤنث استعمال کیا گیا ہے. ایک روایت میں ربہا کا لفظ بھی موجود ہے، ان تلد الامۃ ربہا. ایک روایت میں ان تلد الامۃ بعلہا. مراد یہ ہے سید، آقا، جو اس کا مولا ہوتا ہے باندی کا. یعنی باندی اپنے مولا کو یعنی اپنے آقا کو جننے لگے. آپ باندی کے نظام کو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے کہ باندی زر خرید ہوتی ہے، پیسوں میں فروخت ہونے والی اور خریدی جانے والی شے ہے، انسان ہے، اور اس کو جو خرید لیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. مالک ہونے کے بعد اس سے وہ خدمت لیتا ہے، ہر طرح کا پورا اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اس سے وہ بحال کر سکتا ہے بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی کراہت اور قباحت کے. باندی کے ساتھ وہ عمل کر سکتا ہے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہے. ایک چیز اور بھی ہے اس میں کہ اگر باندی سے وطی کی گئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا یا حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر آقا نے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا، یعنی اس کو مان لیا کہ یہ بیٹا میرے نطفے سے ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں اور میں بناؤں گا، تو اتنا کہہ دینے سے وہ باندی ام الولد ہو جاتی، ام الولد کہلاتی، یعنی بچے کی ماں. اور ام الولد کے احکام عام باندی کے احکام سے الگ ہو جاتے ہیں. بس اتنا سا آپ اس کو یاد رکھیے، آگے کام آئے اسی میں. تو باندی اپنے آقا کو نہیں جن سکتی، اس لیے کہ جو اس کا آقا ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. جو اس کی اولاد ہوگی یا اس کا بیٹا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور اس کا بیٹا یا تو آزاد ہوگا یا پھر غلام ہوگا. اگر اس کے آقا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے بیٹے کو، تو اس کا بیٹا اس کا باپ کی طرف منسوب ہوگا، اس کی نسبت، خاندانی نسبت اس کی طرف جوڑی جائے گی. اور اگر اس نے بیٹا تسلیم نہیں کیا اس کو، تو وہ باندی رہے، باندی کا بیٹا کہلائے گا، باندی کا بیٹا باندی غلام ہوگا. تو وہ آقا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس پر جو ہے مختلف اقوال لوگوں نے بیان کیے ہیں، اور خاص طور سے 3 مشہور اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں. شارحین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ان تلد الامۃ ربتہا سے مراد یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جنگوں کی کثرت ہوگی، اور کثرت کی وجہ سے مسلمان کافروں کے شہر پر غلبہ حاصل کریں گے، اور غلبہ حاصل ہونے کے بعد بکثرت باندیاں بنائی جائیں گی اور بکثرت غلام بنائے جائیں گے. بکثرت باندیاں ہوں گی، تسری جسے کہتے ہیں، باندی بنانے کو، قید کرنے کو تسری کہتے ہیں. جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کے ملکوں پر غلبہ، کافروں کے ملک پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تسری کی کثرت ہوگی، یعنی باندیاں خوب بنائی جائیں گی، اور ان باندیوں سے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے آقا بن جائیں گے. وہ بچے باپ کے نزدیک، باپ کا بیٹا ہوگا وہ، اور باندی کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، شرافت اس کو حاصل ہونے کی وجہ سے، وہ ماں کے نزدیک یعنی باندیوں کے نزدیک اس کی اولاد باپ کے قائم مقام ہو جائیں گے. تو باپ کے قائم مقام وہ بچے جب ہو جائیں گے تو باپ تو اس کی ماں کا آقا ہے، تو وہ بھی آقا کی طرح سلوک کرنے لگے گا یا آقا کہلانے لگے گا اس کا.
حالانکہ اس باندی کا یہ بیٹا ہے، لیکن باپ چونکہ آزاد ہے اور باپ اس کی ماں کا آقا ہے، مولا ہے، سردار ہے، اس لیے اپنی باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے یہ بھی آقا کی طرح بمنزلت آقا، بمنزلت سیدہا، سید الامہ، سید الام، اس کی ماں کے آقا کے برابر درجے میں ہو جائے گا شرافت میں۔ تو ایک طرح سے گویا کہ اس کی ماں نے اپنے آقا ہی کو جن دیا، حالانکہ وہ بیٹا ہے لیکن آقا بنا ہوا ہے۔ یہ جنگوں کی کثرت، اس حدیث سے بتانا جنگوں کی کثرت ہوگی، تسری عام ہوگی، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ باندیا بنائے جانے اور غلام بنائے جانے کا رواج پیدا ہو جائے گا۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ام الولد کی کثرت، اور ام الولد کو کثرت سے لوگ فروخت کرنے لگیں گے، جبکہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ ام الولد کو بیچنا حرام ہے۔ جب کوئی باندی ام الولد ہو جائے، اور ام الولد کیسے ہوتی ہے باندی، یہ میں نے بتایا ابھی، اسی لیے میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا آگے کام آئے گا۔ ام الولد کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کا آقا اس سے وطی کرے، اور وطی کرنے کے بعد اس سے اولاد ہونے لگے، اس اولاد کو اس کا آقا اپنا بیٹا تسلیم کر لے، اپنے خاندان کا فرد تسلیم کر لے، تو وہ باندی یعنی اس غلام کی یا اس بچے کی جو ماں ہے وہ اس آقا کے لیے ام الولد کہلائے گی۔ اور ام الولد کو اب بیچ نہیں سکتے، بیچنا حرام ہے، ام الولد کا بیچنا حرام بال اتفاق، ام الولد کا بیچنا حرام ہے۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ احکام شریعت کی توہین کرنے لگیں گے، حرام و حلال کی ناواقفیت عام ہو جائے گی، تو اسی زمانے میں لوگ ام الولد کو بھی بیچنا شروع کر دیں گے عام باندی کی طرح سے، اور بکتے بکتے اتنی عام ہو جائے گی ام الولد کا بیچنا، اتنا عام ہو جائے گا کہ بازار میں ام الولد ہی ام الولد نظر آئے گی۔ اور اتفاق سے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی ماں یا کسی عورت کا بچہ جس کی وجہ سے وہ ام الولد ہوئی ہے، وہی اس کو خریدنے کے لیے پہنچ جائے گا، نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی ماں کو، بازار میں جائے گا، اس کو باندی کی ضرورت ہوگی، کسی ام الولد کو وہ خرید لے گا، اور حقیقت میں وہ اس کی اپنی سگی اور حقیقی ماں ہوگی، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوگا، لا یشعر۔ اور وہ اس ام الولد کو خرید کے لے آئے گا، اپنا باندی بنا کے رکھے گا، اس کے ساتھ وہ وطی کرے گا اور باندی کے ساتھ سلوک کرے گا۔ بتائیے اس تناظر میں دیکھیں تو وہ اس کی ماں ہے اور بیٹا اس کا آقا بنا ہوا ہے۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، حرام و حلال کی ناواقفیت کی بنیاد پر، اور احکام شریعت کی توہین کرنے کی بنیاد پر، استہانت کرنے کی بنیاد پر یہ سب واقعہ پیش آ جائے گا کہ ماں اپنے آقا ہی کو جننے لگے گی۔ جننے لگنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا بیٹا اس کا آقا بن جائے گا۔ اس تشریح کے مطابق یہ پیغام دینا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرام و حلال کی تمیز لوگوں میں ختم ہو جائے گی، اور احکام شریعت میں استہانت پیدا ہو جائے گی، لوگ اس کو ہلکا اور بالکل مذاق سمجھنے لگیں گے احکام شریعت کو۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ تیسری تشریح یہ ہے جو ہم کو سب سے زیادہ قریب تر لگتی ہے کہ اولاد کی نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، بیٹے اور بچے اپنی ماں کے ساتھ ایسی نافرمانیاں کرنے لگیں گے اور ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے لگیں گے بیٹے اور ان کے بچے، جیسے آقا اپنی باندی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح کی بدتمیزیاں شروع ہو جائیں گی، ایسا لگے گا دیکھنے میں کہ یہ اس کے بیٹے نہیں ہے بلکہ اس کے آقا ہے، اس کے مولا ہے۔ مارے گا، پیٹے گا، کام کروائے گا، گھر سے باہر نکال دے گا، اولڈ ہاؤس میں ڈال دے گا، پوچھنے نہیں جائے گا، اور بھی بدتمیزیاں کرے گا۔ اور یہ چیزیں بالکل سامنے آ رہی ہیں، عام ہے یہ تو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر۔
کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 تشریحات ہیں اور تینوں تشریح کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بہرحال انتلد الامۃ ربتہا، ربتن بھی ہے، ربہا بھی ہے اور بعلہا بھی ہے۔ اکثر شارحین نے ربتن کے لفظ کو زیادہ راجح قرار دیا ہے اور کثرت روایت بھی اسی پر ہے، ربتن پر، ربہا پر نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ زیادہ راجح اس لیے ہے کہ ربتن میں تا لگا کر کے پروردگار کے معنی سے ہٹایا گیا ہے۔ تو رب کے معنی پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ ربتن میں تا لگا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہٹا کر کے بندوں کی طرف اس کو لایا گیا ہے، یہ زیادہ مناسب لگتا ہے اور زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ حافی کی جمع حفات، ننگے پاؤں، عرات ننگے جسم، العالہ محتاج، عائل کی جمع عالۃ محتاج، غریب، فقیر۔ رعاء الشاء، راعی کی جمع رعات بھی آتی ہے، جیسے غازی کی جمع غزات، اور اس کی ایک جمع رعاء بھی آتی ہے، را کے کسرے کے ساتھ بغیر تا کے حمزہ کے ساتھ۔ راعی کی جمع رعاء، اشاتن کی جمع شاء اور شاہن، بکریاں۔ مراد یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج و غریب، نادار لوگ، بکری چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، تھوڑا پیسہ آ جانے کے بعد بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرنے لگے۔ مراد اس سے گاؤں کے رہنے والے کی یہ صفت، شہر کے رہنے والے کی صفت نہیں ہے۔ گاؤں کے رہنے والے غریب لوگ جو بکریاں چراتے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے ان کے، تن بھر کپڑا نہیں ہے، اور بھی ضروریات زندگی سے وہ عاری ہیں، لیکن پیسہ آ جانے کے بعد اپنی دوسری ضرورت زندگی کو پورا نہ کرنے کے بجائے بلڈنگ بنانے لگیں گے۔ وہ شہر سے دیکھ کر کے آئیں گے، فلاں صاحب کی یہ بلڈنگ ہے، فوٹو لے کر کے آئیں گے موبائل سے، ویسے ہی بلڈنگ بنائیں گے، ویسے ہی مکان بنائیں گے۔ ان کا 2 منزلہ ہے تو ہم 3 منزلہ بنائیں گے۔ یعنی تمام ضروریات زندگی سے کٹ کر اور ہٹ کر سب سے پہلا جو اپنا مقصد پورا کریں گے پیسے سے، وہ بلڈنگیں بنائیں گے۔ اور بلڈنگ بھی کیسی بنائیں گے؟ مقابلے کی، یتطاولون، مقابلہ کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ پڑوس میں اگر کسی آدمی کا مکان 1 منزلہ ہے اور دوسرا اس کے پڑوس میں اس سے حسد کرتا ہے یا کم سے کم رشک کرتا ہے، تو وہ 2 منزلہ بنائے، پھر اس نے دوسری منزل بنا لی، پھر یہ تیسری منزل بنا لے گا۔ یعنی یتطاولون فی البنیان، یتفاخرون و یتباہون، یتباہون فی البنیان، یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس شخص کی ہوئی، اور اس کے بعد ثم انطلق فلبث ملیا، وہ چلا گیا، وہ شخص کچھ بھی اور نہیں کہا، چلا گیا۔ فلبث ملیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر یوں ہی رکے رہے، خاموشی چھائی رہی، سناٹا چھایا رہا۔ ملیا ساعتن برہتن، زمانہ، تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ ثم قال علی یا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اتدری من السائل؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، مجھے تو کچھ پتہ نہیں کون تھے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ فإنہ جبرائیل، جبرائیل، دیکھو یہیں پر بتا دیں، جبرائیل حمزہ کے ساتھ آئے تو جیم کو زبر دینا، اور بغیر حمزہ کے آئے تو جیم کو کسرہ دینا۔ جبرائیل اور جبریل،
اسی طرح سے صحیح لغت ہے اس کی، فَإِنَّهُ جَبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ حضرت جبریل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور دین سکھاتے وہ خود بتا دیتے، آ کر کے مجلس میں سنا دیتے، حضور کو ہی مخاطب کر کے فرماتے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے پیغمبروں پر اور اس کے فرشتوں پر، کتاب پر ایمان لایا جائے وغیرہ وغیرہ پر، اور اسلام یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وتشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، سب بتاتے خود ہی وہ۔ یہ سوال و جواب کا کیوں پیرایا اپنایا؟ اس کی دو وجہ، سوال و جواب کے پیرایا اس لیے اپنایا، اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو آشکار کرنا تھا۔ صحابہ کے دل میں سوال کیا گیا آپ سے اور آپ نے جواب دیا، صحابہ کا دل عظمت سے بھرپور ہو گیا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، اور یہ بات اور اس پر تصدیق کر دی حضرت جبریل نے، اس سے اور وہ بات مضبوط ہو گئی کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہی صحیح دین ہے، وہی صحیح چیز ہے، وہی اسلام، وہی ایمان ہے۔ دوسری بات کہ سوال و جواب سے بات اور مضبوط ہو جاتی ہے اور مؤکد ہو جاتی ہے اور مؤثر بھی ہو جاتی ہے، جلدی لوگ اس کو اخذ کر لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تقریر کرنے سے کم بات سمجھ میں آتی ہے اور کم محفوظ کر پاتے ہیں لوگ، سوال جواب میں جلدی بات کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ نوٹڈ بات تھی، پوائنٹڈ بات تھی، ایسی کوئی تقریر واعظ و نصیحت نہیں تھی، اس کو گنتی کر کے یاد رکھنے کی چیز تھی۔ کہ اس میں دیکھیے گنتی کرنے کی جب بات آئی ہے تو ہم ایک بات بتا دیں کہ پوری شریعت، پورا دین تین چیزوں پر منحصر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا پورا دین، پوری شریعت تین چیزوں پر منحصر، تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے اور شریعت ہے: اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کے معنی اخلاص، احسان کے وہ معنی جو بتایا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسی احسان کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ حقیقت میں احسان اخلاص ہے۔ تو دین کی بنیاد تین چیزوں پر: ایمان، اسلام، ایمان اور اخلاص، یعنی احسان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پوچھا جائے کہ عملی طور پر اسلام کن اعمال کا نام ہے، پورا مجموعہ، پوری شریعت، اسلام نہ کہو، شریعت کہہ لو، شریعت کے مجموعی اعمال تو وہ بھی تین ہیں: عبادت، اطاعت اور خدمت۔ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی، خدمت مخلوق کی۔ عبادت اللہ کی، ان تعبد اللہ اللہ تشرک بہ شیئا، اور اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور خدمت مخلوق کی، حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں کے مجموعے کا نام شریعت، جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ بہرحال پورا دین بتا دیا انہوں نے، یعلمکم دینکم،